جو لفظ امام نے استعمال کیا وہ فرمایا یہ لکڑی کا ڈھیر ہے، مجھے اجازت دو میں اس پر آ کر کوئی بات کر سکوں۔ یزید نے آگے پیچھے دیکھا اور کہا اجازت نہیں ہے، پہلے ہی بہن ہمیں رسوا کر چکی ہے، اب ہم اس کے بعد ان کے فرزند کو، حسین کے بیٹے کو اجازت دے دیں۔ یزید کے بیٹے نے کہا اجازت تو یہ بیچارہ زنجیروں میں جکڑا کیا کر لے گا، بول ہی سکتا ہے، بولنے دو، بلکہ بولنے دیں گے تو لوگوں کی سمپتیز ہمارے لیے زیادہ ہو جائیں گی کہ دیکھو یزید نے ایک قیدی کو منبر دے دیا ہے۔ یزید نے اپنے بیٹے کو کیا جواب دیا؟ یزید نے جب سنا بیٹا کہتا ہے بیچارہ ہے، بول سکتا ہے، بولنے دو، تو کہتا ہے تو نہیں جانتا قد زق العلم زقا، انہیں جس طرح مرغی اپنے چوزے کو دانہ کھلاتی ہے، انہیں اس طرح علم کھلایا گیا ہے، یہ علم سے بھرے ہوئے ہیں، یہ جب بولتے ہیں تو وہ ذوالفقار کا کام کرتی ہے، کوئی بھی ان کے بولنے کے آگے نہیں چلتا۔ لہٰذا اس نے کہا اجازت تو کچھ بھی نہیں ہوتا، بول کے ہم اسے قید میں ڈال لیں گے۔ لہٰذا انہوں نے امام کو نہ چاہتے ہوئے بھی منبر دیا، لکڑی کے اس ڈھیر پر امام آ کر کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا فمن عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی ونسبی، جو مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں وہ تو جانتا ہے، لیکن جو مجھے نہیں جانتا میں اسے بتاتا ہوں کہ ہم کہاں سے ہیں۔ فرمایا آتینا ستتن وفضلنا بسبعۃ، اللہ نے ہمیں 6 خصلتیں دی ہیں اور 7 فضیلتیں دی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ 6 خصلتیں جو آپ کو اللہ نے عطا کی، آپ نے آتینا العلم والحلم والسماح والفصاح والشجاع والمحبہ فی قلوب المؤمنین، فرمایا اللہ نے ہمیں شجاعت دی ہے، فصاحت دی ہے، جواں مردی دی ہے، اللہ نے ہمیں بہادری دی ہے۔ اس پروردگار عالم نے اپنے علوم میں سے ہمیں علم عطا کیا ہے، اور جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا ہے۔ وَفَضَّلْنَا بِسَبْعَةٍ، اور اس نے ہمیں 7 فضیلتیں دی ہیں۔ شام کے دربار میں میرے مولا نے فرمایا، آپ نے فرمایا منا محمد المختار، منا جعفر الطیار، منا الصدیق، ومنا اسد اللہ واسد رسولہ، ومنا سبط هذه الامہ، ومنا مہدی منجی هذه الامہ۔ فرمایا یہ 6 چیزیں اللہ نے جو ہمیں عطا کر رکھی ہیں، آخری نبی ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، جناب حمزہ سید الشہداء ہم میں سے ہیں، اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول کے شیر امیر المؤمنین ہم میں سے ہیں۔ اس امت میں جو لوگ اللہ کے رسول کی جانب سے جنت کے سردار قرار پائے وہ حسن و حسین ہم میں سے ہیں، اور جو اس قوم کو نجات دے گا وہ مہدی، وہ ہدایت دینے والا بھی ہم میں سے ہے۔ جو لوگ یہ تصور کر رہے تھے کہ یہ کوئی باغی و خارجی ہے، امام کے خطبے کو سن کر حیران ہوئے، کہنے لگے یہ محمد کی بات کرتا ہے، جعفر طیار، جناب حمزہ، یہ ساری ہستیاں تو مسلمانوں کی ہیں، ان کے ساتھ کیا قرابت داری ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا انبأتہ بحسبی ونسبی، ابھی بھی اگر تم مجھے نہیں پہچان سکے تو میں تمہیں اپنا حسب نسب بتاتا ہوں۔ فرمایا انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من صلی بہ ملائکۃ السماء، اے لوگوں میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس پر آسمان کے ملائکہ نے سلام بھیجا ہے۔ انا ابن من طاف و صلی فی المسجد الصفا، آپ نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا اور حج کو انجام دیا ہے۔ فرمایا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ آپ نے فرمایا انا ابن علی المرتضیٰ نور المجاہدین مولا الموحدین یعصوب الدین۔ لوگ حیران ہوئے کہ لوگ ہم سے یہ کہتے تھے کہ علی جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ مجاہدوں کی آنکھوں کا نور ہے، انہوں نے 2 قبلوں کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی ہے، صف اول میں وہ جنگ کرتے رہے ہیں۔ لوگ رونے لگے اور اس کے بعد کہنے لگے یہ کون سا علی اور کون سا محمد ہے؟ لہٰذا میرے مولا نے فرمایا انا ابن خدیجۃ الغراء، میں اس خدیجہ کا بیٹا ہوں جس کی بلندی، جس کی عظمت کو سب مانتے ہیں۔ اور پھر جب لوگوں کے لیے یہ چیز واضح ہوئی تو آپ نے سارے پردے ہٹا دیے اور فرمایا انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں۔ فاطمہ یعنی کون؟ وہ جو مرکز پنجتن ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا
وبنوہا، کوئی فاطمہ کا انکار نہیں کر سکتا، وہ ہستی اتنی عظیم ہے، یہاں تک کہ لوگ حیران ہوئے اور کہنے لگے یہ وہی فاطمہ ہے جو حمزہ، محمد، جعفر طیار، جناب خدیجۃ الکبریٰ، یہ ان ہستیوں سے جڑی ہوئی ہیں، لہٰذا جانتے ہیں یزید کے پاس کوئی چارہ نہ رہا، اس نے کہا کچھ ایسا کرو کہ یہ زبان خاموش ہو جائے، یہ بات نہ کریں، ان کا خطبہ یہیں تمام ہو جائے۔ کہنے والوں نے، مشورہ دینے والوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، آذان کہتے ہیں، آذان کہیں گے تو یہ خاموش ہو جائیں گے، اور اگر یہ خاموش نہ ہوئے تو ہم کہیں گے ہم نہ کہتے تھے یہ خارجی ہیں، نعوذ باللہ، یہ ایمان والے نہیں ہیں، دیکھو آذان ہو رہی ہے چپ نہیں ہوتے۔ لہٰذا جب آذان کہنا شروع کی اور مؤذن نے کہا اللہ اکبر، میرے مولا نے اپنا خطبہ روکا، مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو فرمایا شاہدہ بہی شعری و دمی و بصری و لحمی، اس بات پر میرا خون، میرا گوشت، میرا بال گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا اللہ اعظم و اجل ان یوصف، اللہ اس سے بڑا ہے، اس سے زیادہ عظیم ہے کہ کوئی اس کا وصف بیان کرے، کوئی اس کی گواہی دے، ہماری گواہی سے اللہ نہیں ہے، اللہ سے ہم باقی ہیں، ہماری چیز خدا کو بڑا نہیں بناتی، وہ اللہ خود ان باتوں سے افضل و ابتر ہے۔ لہٰذا جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، وہ موقع تھا جب امام نے اپنی بیڑیاں سنبھالیں، یزید کی جانب رخ کیا اور آپ نے ایک سوال کیا، آپ نے کہا اے یزید مجھے بتا، وہ محمد جس کا نام آذان میں لیا جا رہا ہے وہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ اگر تو نے یہ کہا کہ وہ تیرے جد ہیں تو تو نے جھوٹ بولا، کیونکہ تو خاندان حسب نسب بیان کرتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ منبر کے اوپر تو اموی خلفاء کے یا اس کے اپنے اجداد کے فضائل بیان ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے یہ کہا کہ وہ تیرے جد ہیں تو نے جھوٹ بولا، اور اگر تو نے مان لیا وہ میرے جد ہیں تو میں انہی بیڑیوں کے ساتھ روز جزا ان کے سامنے حاضر ہوں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ اس امت نے ہمارے اوپر کیا جفاکاریاں کی، ہمارے اوپر کیا ظلم و ستم کیے۔ آپ جانتے ہیں مولا نے جب اپنے اس جہاد کو سرزمین شام میں دربار یزید میں بھی جاری رکھا، کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہار نہیں مانی، حسینی ہارتا نہیں ہے، حسینی سرنڈر نہیں کرتا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہاں پر آ کر بات ختم ہو گئی، سب کچھ دوسرے کے فیور میں چلا گیا۔ آپ نے جب وہاں پر بھی اس بات کو ارشاد فرمایا، تاریخ کہتی ہے کہ جتنے بھی عمراء سفراء بلائے ہوئے بڑے چھوٹے لوگ تھے سب کہنے لگے لعنت ہو اس شخص پر جس نے رسول کے نواسے کو ہمارے سامنے ایسے پیش کیا کہ ہم اس کو پتھر مارتے تھے، اس کو ہم ناسزا کہتے تھے، ہم انہیں اپنا بچا ہوا کھانا دیتے تھے، ہم ان لوگوں کو ایسی جگہ پر دیکھتے تھے جہاں ہم اپنے جانوروں کو بھی باندھنا گوارا نہیں کرتے، اور انہیں احساس ہوا کہ کتنا بڑا ظلم ہے جو آل اطہار پر کیا گیا ہے۔